So today we will be discussing paragraph writing, and we can say that it is the structural and function unit of any type of academic writing. جتنے بھی ہمارے پاس رائٹ اپس ہے تو اس کے افیکٹونیس کے لیے پیراگراف رائٹنگ کا افیکٹو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. چاہے ہم ایسے لکھتے ہیں فار کمپیٹیٹیو ایگزامز، یا فری لانسنگ کرتے ہیں اپ ورک پہ یا فائی ورک پہ، ہم کنٹینٹس کریٹر ہیں، ہم بلاگنگ کرتے ہیں یا ہم آرٹیکلز لکھتے ہیں، تو کوئی بھی جو رائٹ اپ ہو ہمارے پاس پیراگراف کے فارم میں ہوتا ہے. سو ہمارے پاس پیراگراف کا رائٹنگ افیکٹو ہونا چاہیے. اب پیراگراف کا رائٹنگ ہم کس طرح افیکٹو بنا سکتے ہیں، کون سے امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہے فار رائٹنگ ان افیکٹو پیراگراف، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے کسی بھی رائٹ اپ میں ہم یونٹی پرنسپل کو کبھی بھی وائلیٹ نہیں کریں گے فار پیراگراف رائٹنگ. اب یونٹی پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک پیراگراف میں صرف ایک آئیڈیا کو ڈسکس کریں گے. فار ایگزامپل میں ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان پہ ڈسکشن کرتا ہوں، the pros or cons of education system. سو میں ایک پیراگراف میں ایک آئیڈیا کو ڈسکس کرتا ہوں. فار ایگزامپل اگر میں پرابلمز آف دا ایجوکیشن سسٹم اس کو ڈسکس کروں کہ کیوں جو ہے ایجوکیشن سسٹم میں پرابلم ہے، تو اگر میں کہوں کہ ہمارے پاس پروفیشنل ٹریننگ نہیں ہے فار ٹیچرز، سو ایک پیراگراف میں پھر صرف اسی آئیڈیا کو میں ڈسکس کروں گا، میں کسی دوسرے پوائنٹ پہ نہیں جاؤں گا. آئی آبزروڈ اینڈ وٹنسڈ کہ اسٹوڈنٹس یہ مسٹیک بہت زیادہ کرتے ہیں کہ 2 اور 3 آئیڈیاز کو ایک پیراگراف میں مکس کرتے ہیں. سو یونٹی پرنسپل کو کبھی بھی آپ وائلیٹ نہیں کریں گے. اگر یہ وائلیٹ ہو گیا تو پھر پیراگراف کا رائٹنگ افیکٹو نہیں ہوگا اور ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کسی بھی رائٹ اپ میں. سو آپ نے یونٹی پرنسپل کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ ایک ہمارے پاس پروفیشنل ٹیچر نہیں ہے، ایک ہمارے پاس انفراسٹرکچر میں پرابلم ہے، بجٹری ایلوکیشن میں پرابلم ہے، سو ایک آئیڈیا کو میں ایک پیراگراف میں ڈسکس کروں گا، اس کو مکس نہیں کروں گا. سو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یونٹی پرنسپل، اینڈ اٹ از انڈسپینسیبل فار رائٹنگ این افیکٹو پیراگراف. اس کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دیٹ از ٹرانزیشن، اور اس کو ہم ڈسکورس مارکر بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں فار ایگزامپل 2 یا اس سے زیادہ پیراگرافس لکھتا ہوں کسی بھی رائٹ اپ میں، ایف آئی سے کہ میں رائٹنگ کرتا ہوں، ایسے میں لکھتا ہوں، وہاں پر میرے پاس 15 to 20 پیراگرافس ہوتے ہیں. سو ان پیراگرافس کے درمیان کوہیرنس اینڈ کوہیجن کو مینٹین کرنے کے لیے میں ڈسکورس مارکرز کا یوز کروں گا، تاکہ جو پیراگراف ہے اس کے درمیان کنیکشن ہو، آئیڈیالوجیکل اس میں سملیرٹیز ہو، اس میں فزیکل بھی سملیرٹی ہو، اور ایک فلو آف آئیڈیاز جو ہے ہمیں نظر آئے رائٹ اپ میں. تو اس کے لیے ہم ٹرانزیشن یا ڈسکورس مارکر یوز کر سکتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس ہے ہاو ایور، notwithstanding, nevertheless, similarly, in the same way. اسی طرح کے جو ایلیمنٹس ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکورس مارکر. تھرڈ ہمارے پاس پھر اس میں ہے ٹاپک سینٹینسز. ہر ایک پیراگراف کا جو ہے ایک ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے، اور اسی سے پھر ہم جو ہے جس طرح ہم ایسے میں انٹروڈکشن لکھتے ہیں تو پیراگراف کا پھر ہمارے پاس ایک ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے. یہ ہم نے آلریڈی ایسے میں ڈسکس بھی کیا ہے کہ ہم پیراگراف رائٹنگ میں ایسے میں جب ہم رائٹنگ کریں گے اس میں پیراگرافس کا ایک کمبینیشن ہم بنائیں گے. تو ایسے میں ہم انٹروڈکشن، باڈی اینڈ کنکلوژن کرتے ہیں. پیراگراف رائٹنگ میں ہمارے پاس ایک ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے، وہ ٹاپک سینٹینس ایگزیکٹلی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ایسے میں ہمارے پاس انٹروڈکشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیراگراف کو ہم ایک منی ایسے کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ایک چھوٹا سا ایسے ہے، بیکاز ایسے میں ہمارے پاس انٹروڈکشن، باڈی پیراگراف اینڈ کنکلوژن ہوتا ہے. تو پیراگراف میں بھی ہم جو ہے اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں پہلے ٹاپک سینٹینس لکھتے ہیں، پھر اس کو ایویڈنسز اور مزید جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹاپک سینٹینس جب ہم نے لکھ لیا تو اس کے بعد پھر ہم دیں گے ایویڈنس. اب یہ جو ٹاپک سینٹینس ہے اس میں ہم کوئی بات کریں گے کہ فار ایگزامپل پاکستان میں جو بہت زیادہ بچے ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن پاکستان میں بہت زیادہ ہے. تو یہ ہم نے تو اس ٹاپک سینٹینس لکھ لیا. اب اس کے ساتھ ہم ایویڈنس بھی دیں گے، ہماری جو بات ہوگی اس کو ہم جسٹیفائی کریں گے. اب یہ جسٹیفیکیشن ڈیٹا کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، اسٹیٹسٹکس کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، انالیسس کے تھرو بھی ہو سکتا ہے. اگر میں کہوں کہ وی ہیو چلڈرنز دیٹ آر آؤٹ آف اسکول بٹوین دا ایج آف 5 and 16، یا جو پرائمری اسکولس کے جو بچے ہیں، تو میں یونائٹڈ نیشن کا اس میں رپورٹ لکھوں گا کہ اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشن اور یونیسکو وی ہیو 22.8 million children between the age of 5 and 16 that are out of school, and we have an article in our constitution 25A which guarantees that it is the compulsory responsibility of the government to provide pre and compulsory education to the children between the age of 5 and 16. But despite the provision of article, still we have the second highest out of school population in the world. تو اسی طرح ہم اپنی بات کو جو ہے پھر جسٹیفائی بھی کریں گے، صرف بات نہیں کریں گے، وہ تو پھر ورباسٹی ہوگی، یا اس کو سمپلی ہم ریٹارک کہتے ہیں جو اکیڈمک رائٹ اپ میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. ایویڈنس کے بعد ہم پھر آتے ہیں ریپ اپ پہ، یا اس کو ہم کہتے ہیں کنکلوژن.
پھر ہم اس کو اپنی بات کو اپنی آئیڈیا کو سمرائز کریں گے ایک سمپل سینٹینس میں. سو یہ ہمارے پاس ہو گیا ٹاپک سینٹینس ایویڈنس اینڈ ریپ اپ. سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیراگراف ایز اے منی ایسے، یہ بھی ایک چھوٹا سا ایسے ہے، بیکاز ایسے میں ہم انٹروڈکشن، باڈی اینڈ کنکلوژن لکھتے ہیں، اس میں 30 اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، یہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے. پیراگراف میں بھی ہم جو ہے ٹرانزیشن یوز کرتے ہیں، پھر ٹاپک سینٹینس ہوگا، پھر ایویڈنس ہوگا، پھر ریپ اپ. اسی طرح ہم ایک پیراگراف پھر دوسرا اور اس طرح ایک کمبائنڈ آرگینک ہول بنائیں گے جس سے ہم کمپلیٹ ایسے یا آرٹیکل یا جرنال اس طرح لکھ سکتے ہیں. بٹ ریممبر کہ جو یونٹی پرنسپل ہے اس کو ہم کبھی بھی وائلیٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم نے پیراگراف کا یونٹی پرنسپل وائلیٹ کیا، اٹ مینس کہ ہم نے ایک پیراگراف میں 2 یا 2 سے زیادہ آئیڈیاز کو ڈسکس کی ایک کے بجائے، تو پھر ہمارا پیراگراف جو ہے افیکٹو نہیں ہوگا اور اس کے امپیکٹس جو ہے پھر اوور آل ہمارے رائٹ اپ میں ہوں گے. تھینک یو.